نے دیکھی اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، لیکن اس میں جو ان سے کمزوری ہوئی میں نے بتا دی کہ انہوں نے آپ کو چکمہ دیا یہ کہہ کے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں. بالکل کتابیں نہیں بدلی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بالکل جھوٹا فتویٰ دیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 2024 میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کی، اور انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کہا، اور اس کتاب کا نام ہے سبع سنابل، اور کہا کہ یہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کو 1921 تک پتا تھا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کتاب کو انڈورس کیا، لہٰذا کتاب کوئی نہیں بدلی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ اس شخص کو یہ غوث وقت مانتے ہیں اور اس نے ایسی کتاب کی تعریف کر دی اور بغیر تحقیق کے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کی تحقیقات فارغ ہیں کہ وہ بغیر تحقیقات کے اتنی گستاخانہ کتابوں کو نبی اسلام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مقبول ہے. اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی. ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو.